وہ جیسے ہی کافروں کے چہرے پر پڑے گا تو ان کا سارا جسم کا گوشت پوست اور ہڈیوں کو الگ کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 104 میں کہ آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اور سورہ معارج کی آیت نمبر 15 تا 16 میں ارشاد خداوندی ہے ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 تا 29 میں ارشاد فرماتا ہے تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال تک کو جلا ڈالے گی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ آیت نمبر 11 تا 13 میں ارشاد خداوندی ہے نصیحت قبول کرنے سے گریز وہی کرے گا جو انتہائی بدبخت ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے، جہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 تا 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو قلعہ جیسی بڑی بڑی آگ کی چنگاریاں پھینکے گی۔ ان چنگاریوں کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں۔ اور سورہ لیل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد خداوندی ہے کہ بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، یعنی جہنم کی آگ مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد خداوندی ہے کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور سورہ قاریہ کی آیت نمبر 8 تک 11 میں ارشاد خداوندی ہے اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جگہ گہری کھائی ہوگی۔ تم کیا جانو وہ گہری کھائی کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور جہنم کی آگ کبھی ٹھنڈی ہونے لگے تو جہنم کے داروغہ اسے فوراً بھڑکا دیں گے، لہٰذا اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد خداوندی ہے جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے اور جہنم کی آگ اپنے اندر آنے والے ہر انسان کو چکنا چور کر دے گی۔ اس کے بارے میں سورہ ہمزات کی آیت نمبر 4 تا 9 میں ارشاد خداوندی ہے ہرگز نہیں، بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے